أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام البخاري في صحيحه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے تو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں ان میں بہت ساری خرافات کی جاتی ہیں، اور پورا ملک ایک ایسے ماحول کی آماجگاہ بنا ہوتا ہے کہ جس میں اسلاف امت کو برا بھلا کہنے کے لیے باقاعدہ طور پر پورے ملک کے اندر ان ایام میں پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور جھوٹ بولا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے حوالے سے غلط قسم کی باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں۔ ہم اللہ کا یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ان ایام میں اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اصحاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے۔ یہ ہماری خوش نصیبی اور خدا تعالیٰ کی توفیق کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی نصرت، دین کی اشاعت و تبلیغ، دین اسلام کا پھیلاؤ، دین اسلام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ساتھی عطا کیے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرتیں کی، آپ کے ساتھ اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنی زمینوں جائیدادوں کو قربان کیا، اپنے خاندانوں کو چھوڑا، اپنے علاقوں کو چھوڑا، اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑا، مال پیش کیا، قربانیاں پیش کی، جان کی ضرورت پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کی۔ وہ ایسے اس امت کے اندر ایسی پاک باز ہستیاں ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل و احسان کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو، آپ کی امت کو، اگر امت میں سے کسی نے ان کا سچا سچا کھرا دین بغیر کسی ملاوٹ کے پہنچایا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ ہم تک جو قرآن پہنچا وہ ان کی بدولت پہنچا ہے، ہم تک جو نماز پہنچی ہے وہ ان کی بدولت پہنچی ہے، ہم تک جو روزے کے احکام و مسائل پہنچے ہیں اس میں بھی ہمیں صحابہ کرام کی روایات نظر آتی ہیں، ہم تک جو حلال و حرام کے
وہ انہی کی مرہون ملت ہیں۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ و اہل بیت نے ان احکام کو، اس قرآن کو، اس سنت کو، ان فرامین کو یاد کر کے، محفوظ کر کے، امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ اگر وہ اس کی حفاظت نہ کرتے، ہم تک یہ دین خالص حالت میں نہ پہنچتا۔ آج آپ اندازہ کریں کہ یہود کے پاس ان کا خالص دین موجود ہے، نصرانیوں کے پاس ان کا خالص دین موجود ہے، انہی کے ماننے والوں نے قریب کے اندر تحریف کر دی، انہی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والوں نے انجیل کے اندر تحریف کر کے کئی نسخے بنا دیے۔ میں قربان جاؤں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب اور جانثاروں پر کہ جنہوں نے اس قرآن کو جو پیغمبر کریم کے سینہ اطہر پہ نازل ہوا تھا، انہوں نے پہلے اس کو اپنی قلم کے ساتھ کاتبان وحی بن کے لکھا، پھر اس کے بعد اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ پھر ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود ہوں، زید ابن ثابت ہوں، عثمان ابن عفان ہوں، عبداللہ ابن عباس ہوں، جابر ابن عبداللہ ہوں، ابو سعید خدری ہوں، ابی ابن کعب ہوں، عمر ابن خطاب ہوں، علی بن ابی طالب ہوں، ابو بکر صدیق ہوں، نبی کے ایک صحابی نے قرآن مجید کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور قرآن مجید کو محفوظ حالت میں پہلے سیدنا ابو بکر کے زمانے میں محفوظ کیا، حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ پھر قرآن مجید کی قرات میں اختلاف ہوا تو تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قرات لہجہ عرب پہ، قریش کے لہجے کے اوپر لوگوں کو جمع کر کے قیامت تک کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کو بھی محفوظ کر دیا، قرآن مجید کے پڑھنے کے لہجے کو بھی محفوظ۔ یہ قربانیاں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ التوبہ آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر، سورت نمبر 9 آیت نمبر 100، سورت نمبر 9 آیت نمبر 100، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، پہل ایمان لانے والے من المہاجرین، مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے، والانصار، اور مدینہ میں رہ کے دین اسلام کی، پیغمبر اسلام کی اور مہاجرین کی مدد و نصرت کرنے والے، پہل جو ایمان لائے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو مہاجرین و انصار کے بعد آئے، جو مہاجرین و انصار کے بعد آئے، جو مہاجرین و انصار کے بعد آئے، یعنی ایک ہے اول شروع زمانے میں مسلمان ہوئے، ان کی تو کیا ہی کہنا ہے، جو آخری زمانے میں مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، والذین اتبعوہم بإحسان۔ آج کل مارکیٹ میں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، فتح مکہ تو پہلے آئے مسلمان، فتح مکہ تو بعد آئے تھے، معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے نا، پہلا ہے مارکیٹ کوئی نہیں۔ ہاں، سٹاک مارکیٹ فتنے دی، سٹاک مارکیٹ بہت اتنے جا رہے ہیں، بہت آج کل پیسہ ہوتے تھے خرچ ہو گئے۔ مارکیٹ میں یہ بات بھی آئی ہے، میں قربان جاؤں گا میرے رب، وہ علیم بذات الصدور تھا، جو 1300-1400 سال بعد لوگوں نے کہنا تھا کہ فتح مکہ سے پہلے والوں کو مانتے ہیں، بعد والوں کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا نکھیڑ کیا، ذرا سنیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، جو پہل انصار میں سے، مہاجرین میں سے ایمان لانے والے وہ، والذین، اور وہ لوگ اتبعوہم جو ان کے بعد آئے، بے احسان، ایمان کے ساتھ، احسان کے ساتھ، جو پہلے اسلام لائے وہ بھی، اور جو بعد میں ان کے پیچھے اسلام لائے وہ بھی۔ ان سب کے لیے کیا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فتح مکہ سے پہلے اور بعد کا جھگڑا ختم، کوئی پہلے ایمان لایا یا بعد میں ایمان لایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں کہتے ہیں، پہلے ایمان لانے والے اور بعد میں ایمان لانے والے سب کے لیے
سے اللہ نے تو یہ فرق نہیں کیا نا کہ میں فتح مکہ سے پہلے والوں سے تو راضی ہوں بعد والوں سے راضی. اللہ نے کہا پہلے پہل والے بھی اور بعد والے. رضی اللہ عنہم, اللہ کے نزدیک ان کا نظام حکم ہے, ان کے مراتب میں فرق ہو سکتا ہے. امت میں جو مرتبہ سیدنا ابو بکر کا ہے کسی اور کا, جو سیدنا عمر کا مرتبہ ہے وہ کسی دوسرے کا, جو سیدنا عثمان کا ہے وہ کسی اور کا, جو سیدنا علی کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے. ان کے مراتب میں فرق ہو سکتا ہے. یہ بات ذرا آسان کام اس طرح سمجھاؤں, آپ تمام انبیاء کو مانتے ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد کریم تک تمام انبیاء کو مانتے ہیں, سب انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں. کیا تمام انبیاء کے مرتبے برابر ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا, یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے خود فضیلت دی ہے. اگر 5 اولو العزم پیغمبر باقی 1,24,000 سے کم بیش انبیاء سے افضل ہیں, جناب نوح ہیں, جناب عیسیٰ ہیں, جناب ابراہیم ہیں, جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان 5 کی فضیلت زیادہ ماننے سے باقی 1,24,000 سے کم بیش انبیاء کا انکار لازم. مرتبے میں فرق ہو سکتا ہے لیکن ایمان تمام رسولوں پہ لاتے ہیں. اور صحابہ کے آپس میں مرتبے میں, مقام میں, فضیلت میں, منقبت میں فرق ہو سکتا ہے لیکن ہم تمام صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ مانتے ہیں. مرتبے میں فرق ہے, مرتبے میں فرق ہے, مقام میں فرق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا ہے اللہ ان سب سے راضی ہو گئے. وہ اللہ سے اتنی سی بات نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو. یہ آیت میں نے آپ کو سمجھانی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ, آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی. سابقون الاولون کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی اللہ راضی بھی ہو گیا اور جنتیں بھی اللہ نے ان کے لیے جنتیں پہلے سے تیار کر رکھی. سبحان اللہ, قربان جاؤں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی پیغمبر کے اکثر صحابہ ابھی تک فوت شہید بھی نہیں ہوئے تھے, ابھی وہ زمین پہ چل رہے تھے. مالک کائنات نے جنت میں ان کے محلات کی تیاری کا اعلان کائنات کے لوگوں کے لیے پہلے کروا. ہم ان صحابہ کو ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں. اگلی بات, وَأَعْدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ جنتوں میں چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے, کبھی جنت سے نکالے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ سب سے بڑی کامیابی اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کو عطا کی. یہ سورہ التوبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 100 پڑھی ہے. ایک اور آیت کریمہ سنیے. سورہ الحدید, سورہ الحدید 27واں پارہ ہے میرے خیال سے. سورہ الحدید, میں سبق یاد کرانا رہا تھا, سبق یاد کرنا بنتا ٹھیک ہے, تقریر کر کے جناب سبحان اللہ دی چھل آوے تے بندہ ٹوٹ جائے. گل بن دی جیڑی گل کرنی ہے وہ گل پہلے سمجھ آنی چاہیے, پھر وہ یاد ہونی چاہیے, سپارہ یاد ہونا چاہیے. سورہ الحدید آیت نمبر 10, سورہ الحدید آیت نمبر 10, سورہ التوبہ آیت نمبر 100. اب پڑھ رہا ہوں سورہ الحدید آیت نمبر 10. اب یہاں پر اللہ نے خود فتح مکہ والوں کا, پہلے والوں کا, بعد والوں کا اللہ تعالیٰ نے خود تذکرہ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحدید آیت نمبر 10 میں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. اللہ فرماتے ہیں تم میں سے, اے صحابہ تم میں سے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ سے پہلے قتال اور جہاد کرنے والے, لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل, تم میں سے جو پہلے ایمان لائے, اللہ کے راستے میں خرچ کیا, اللہ کے راستے میں قتال کیا, ان کے مطابق وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے
جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، بعد میں خرچ کیا اور بعد میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اولئک اعظم درجۃ، فتح مکہ سے پہلے والوں کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ وہ مشکل کے وقت میں ایمان لائے، وہ ہجرتوں کے وقت میں ایمان لائے، وہ مکی دور میں ایمان لائے، جب مدینہ کے اندر تنگی کا معاملہ تھا، جنگوں کا خطرہ تھا، مدینے پہ حملے کے حالات تھے، بدر و احد کے غزوات تھے، خندق کے اوپر 10 لشکروں کا مدینہ پر حملہ تھا، یہ اس دور کے مسلمان۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو تم میں سے فتح مکہ سے پہلے جس نے خرچ کیا اور قتال کیا، نہیں برابر ہو سکتے بعد والے۔ اولئک اعظم درجہ، فتح مکہ سے پہلے والوں کا درجہ زیادہ ہے ان لوگوں سے جو لوگ بعد میں خرچ کیا اور بعد میں قتال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں درجے بتا دیے، اور دونوں درجے بتا دیے، آگے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ دونوں کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دونوں کا درجہ الگ الگ بتانے کے بعد کہ فتح مکہ والوں کا مقام درجہ زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے پہلے قتال کیا، پہلے خرچ کیا، بعد والوں کا درجہ ان سے کم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، اللہ نے دونوں سے ہی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ الحسنى کا یہاں معنی جنت ہے۔ الحسنى سے مراد کیا ہے؟ یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر کتنی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا؟ فتح مکہ سے پہلے والوں کا، اور درجہ کس کا زیادہ ہے؟ فتح مکہ سے پہلے والوں کا درجہ زیادہ ہے، اور جنت کا وعدہ اللہ نے کس سے کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ عربی کا لفظ کل تے مشہور ہے نا، کل کائنات کہتا ہے، کل قبیلہ، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلًّا، ساریاں دے ساریاں نال، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیتا ہے الحسنى، جنت کا۔ اللہ نے سارے نال کی کیتا ہے؟ جب یہ آیت کریمہ قرآن سے کوئی بندہ پڑھ لے، پھر وہ نبی پاک کے صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، اگر وہ مومن ہے، مسلم ہے، قرآن کو مانتا ہے، اللہ کی قسم اس کے دل میں صحابہ کے بارے میں میل پیدا ہو سکتی؟ یہ فتح مکہ سے پہلے اور بعد والا جھگڑا ہو سکتا نہیں۔ اوتاقا، یہ تو اوتاقا ہیں جی، یہ تو معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں، یہ جملہ آ سکتا؟ دو گلا ہوئی ہیں۔ تیسری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح کی آخری آیت 29 میں بھی تذکرہ کیا، اور وہ تذکرہ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہہ دیا کہ یہ تذکرے یہی نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ میرے پیغمبر کے صحابہ کے یہ تذکرے توریت میں بھی موسیٰ علیہ السلام پہ اترے تھے اور انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام پہ اترے۔ جب صحابہ کے آنے سے بھی ہزاروں سال پہلے، صحابہ کے آنے سے بھی ہزاروں سال پہلے توریت میں اور انجیل میں صرف پیغمبر کریم کا تذکرہ نہیں، آپ کے جانسار صحابہ کے بھی تذکرے، اور یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ ہم توریت کو تحریف شدہ کتاب مانتے ہیں، اس کی بات کا اعتبار ہے، انجیل کو تحریف شدہ کتاب مانتے ہیں، اس کی بات کا اعتبار ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن میں کہ یہ بات توریت انجیل میں لکھی ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ تذکرہ توریت و انجیل میں موجود ہے۔ بعد والے لوگوں نے بدل دیا تو الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ تو آ گئی محمد کریم کی صفت کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نبی پاک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا اور کیا ہے؟ والذین معه، اور وہ جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، والذین معه، جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ اور ان کا کیا تذکرہ ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ
آپ ان کو دیکھیں گے کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے اپنے رب کی عبادت میں مشغول۔ نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ سجدے کرنے والے، یہ رکوع کرنے والے، یہ نمازیں پڑھنے والے، یہ رب کی رضا چاہنے والے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب کی عبادت کے نشانات اور مہریں ان کے چہروں اور پیشانیوں پہ تمہیں نظر آئیں۔ میرے پیغمبر کے صحابہ کے چہرے اور پیشانیوں پہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مہریں اور نشانیاں نظر آئیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ان کی مثال توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ یہ تین باتیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری آیات ہیں، لیکن میں نے اور بھی مضمون کو اہل بیت کا بھی تذکرہ کرنا ہے، حسن حسین کا بھی میں نے تذکرہ کرنا ہے، ماں فاطمہ کا بھی میں نے تذکرہ کرنا ہے، میں نے سیدنا علی کا بھی تذکرہ کرنا ہے، میں نے اور بھی بہت ساری شخصیات امہات المومنین کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ تو یہ تین آیات میں نبی پاک کا چہرہ دیکھنے والے، آپ پر ایمان لانے والے ابو بکر سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری صحابی تک جس نے آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، السابقون الاولون والذین السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، پہلے ہی مومن سے لے کے آخری مومن صحابی اور اہل بیت تک سارے کے سارے آ گئے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 میں فتح مکہ سے پہلے والے بھی آگے، بعد والے بھی آگے، سب کو اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ اور سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات بیان کی ہیں کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کے جو ساتھی ہیں آپس میں بڑے نرم دل ہیں اور کافروں کے خلاف بڑے سخت ہیں۔ ان کے چہروں کے اوپر آپ کو سجدوں کے، رکوع کے اور اللہ کی عبادت کے نشانات نظر آئیں گے، اور ان کے یہ تذکرے توریت کے اندر بھی ہیں، انجیل کے اندر بھی ہیں۔ اس ساری تین آیات کو آپ دیکھیں، آپ کے سامنے منظر بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کریم کے صحابہ کے تذکرے تو ذکر کیے ہیں، کبھی بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کوئی مذمت قرآن میں نازل ہے۔ ابھی میں اس ذوق کو آگے بڑھاؤں کہ کب کب نبی پاک کے صحابہ کو کوئی ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون ہی تبدیل کر دیا، اپنا قانون تبدیل کر دیا۔ جا رہے ہیں جی صحابہ، یہ مضمون کا حصہ نہیں تھا لیکن آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جی، نبی پاک ایک سفر پہ جا رہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ تھی، اونٹ بٹھایا، اس کے نیچے کہیں ہار گر گیا، اونٹ بیٹھ گیا اوپر، ہار نہیں مل رہا، سارا قافلہ رکا ہوا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت فوت ہونے لگا، نماز قضا ہو جائے، پانی ہے نہیں اور نماز کا وقت جا رہا ہے۔ صحابہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ مشکل پڑ گئی ہے، نماز جا رہی ہے اور پانی کے لیے، وضو کے لیے پانی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی۔ آیت تیمم، میرے پیغمبر کے صحابہ وہ بابرکت لوگ ہیں، جب انہیں ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ وضو کا اپنا فیصلہ ہی واپس، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، اگر پانی نہیں ملتا جاؤ، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے صحابہ پر پڑنے والی مشکل کو آسان کر کے ساری رہتی دنیا تک اللہ نے قانون بنا دیا کہ آج کے بعد اگر نماز کے لیے پانی نہ ملے، وضو کے لیے جاؤ پاک مٹی پہ اپنے ہاتھ مار کے ایک دفعہ دھیریوں پہ، ایک دفعہ چہرے پہ پھیر لو، تمہارا غسل جنابت بھی ہو جائے گا، تمہارا وضو بھی۔ شروع اسلام کے اندر، رمضان کے اندر اللہ کی محبت دیکھو صحابہ سے، کیونکہ وہ ماننے والے لوگ تھے۔ شروع اسلام کے اندر رات کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ رات کو بھی انسان اپنے اہل کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سورہ البقرہ میں موجود ہے۔ ایک صحابی آیا، سارا دن کھیتوں میں ہل چلاتا رہا، کام کرتا تھا، شام کو آیا، اپنی بیوی کو کہا تھکا ہوا مجھے کھانا دو۔ اس شخص نے کھانا طلب کیا اور وہ کھانا لینے کے لیے پڑوسن کے پاس بھی آنے تک اس کا شوہر سو گیا تھا، اور قانون یہ تھا کہ افطار کے وقت کھانا کھا لو، اگر سو گئے تو اب اگلے دن افطار تک دوبارہ کوئی چیز کھا۔ اب وہ صحابی اٹھے،
رات ہو گئی تھی. اب اگلے دن بھی روزہ ہے، تھی 8 پہلا روزہ، اگلا روزہ شروع ہو گیا. وہ سارا دن پھر کام کرتا رہا، پھر وہ دن کو بے ہوش ہو گیا، گشی تاری ہو گئی. ایک اور صحابی کا واقعہ پیش آیا، اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو دیکھا رات چاندنی رات کے اندر، تو باہر میں واقع ہو گیا. رسول اللہ کے پاس ہے، کئی واقعات ہیں. صحابہ پہ مشکل پڑی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سے رات کے روزے کا حکم اٹھا لیا ہے، افطار تک تم روزہ رکھو گے، جب شام ہو جائے گی اب صبح تک تمہارا کوئی روزہ نہیں ہے، نہ اپنی بیوی کے حوالے سے اور نہ ہی کھانے پینے کے حوالے سے. کئی مثالیں میں اس کی پیش کر سکتا ہوں. دوسرا مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. میری بات سمجھ آئی ہے؟ سب سے بہترین لوگ نبی پاک نے فرمایا میرے زمانے کے لوگ ہیں. اس کے بعد ان کا درجہ ہے جو اس کے بعد آئیں گے تابعین، تابعین کے بعد پھر تبع تابعین. یہ 3 جنریشن، یہ 3 زمانے سب سے بہترین زمانے ہیں. اس حدیث کو پیش کر کے میں آپ کے سامنے صرف یہی بات پیش کرنا چاہتا ہوں، جس زمانے کو نبی پاک دنیا جہان میں سب سے بہترین زمانہ کہیں اور اس کے لوگوں کو سب سے بہترین لوگ کہیں، اللہ کی قسم ہے ان لوگوں کے اوپر تان کیا جائے، ان پہ اعتراضات کیے جائیں یا ان کو گالی گلوچ دی جائے، خدا کی قسم نہ اسلام کا حیا ہے نہ پیغمبر کریم کا حیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے زمانے کے لوگ مجھ پر ایمان لانے والے جو کہ صحابہ کرام ہیں، نبی پاک کہتے ہیں یہ سب سے، بول کے دسو، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں. اور 1450 سال کے بعد کوئی شخص اٹھ کر ان میں سے کسی کا نام لے کے کہیں یہ تو برا آدمی تھا، یہ کیا تھا؟ برا آدمی تھا. کچھ گلا میں وہ کر دیا جانی جنہیں منو پتہ ہے یا اس بندے کو پتہ ہے جنہیں وہ گل سنی ہے. انہوں نے کہا انہاں امت نہ کام پائے گی، انہاں امت نہ کی کتے نے یوٹیوبر کہتے ہیں انہاں امت نہ کام پائے گی. انہوں نے امت کا نقصان کیا ہے. اللہ کی قسم مجھے بتاؤ میں پیغمبر کریم کی مانوں یا اس بندے کی مانوں؟ پیغمبر کہتے ہیں میرے زمانے کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں، اور اس پرفتن دور کے بدترین لوگ کا بندہ، بدترین دور کا بندہ اٹھ کے کہے کہ پیغمبر کے صحابہ اچھے لوگ نہیں تھے. مجھے بتاؤ مجھے پیغمبر کی ماننی چاہیے یا اس شخص کی ماننی چاہیے؟ فیصلہ آپ کا، تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا. یہ مجلس خاصا عامہ دی، تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا کہ گل پیغمبر دی منی. اگلی حدیث صحیح مسلم، اگلی حدیث صحیح مسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آسمان کی طرف اپنے سر کو اٹھایا. کیا کیا؟ سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا. رات کا وقت تھا، ستارے آسمان پہ جگمگ جگمگ کر رہے تھے. آپ نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء، یہ آسمان پر چمکنے والے ستارے آسمان کے لیے امن کی علامت ہے. جب یہ ستارے چلے جائیں گے آسمان تباہ ہو جائے گا. جب تک ستارے ہر رات کو چمکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آسمان قائم ہے. جب ستارے نہیں رہیں گے اس کا مطلب ہے آسمان قائم ہے. پھر آپ نے کہا انا امانۃ لاصحابی، میں، آپ نے فرمایا میں اپنے صحابہ کے لیے امن کی علامت ہوں. میں اپنے صحابہ کے لیے امن کی علامت ہوں. آپ نے فرمایا جب میں چلا جاؤں گا، دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اتا اصحابی ما یوعدون، میرے صحابہ پر وہ غم آئیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا. اور اگلی بات فرمایا واصحابی امانۃ لامتی، واصحابی امانۃ لامتی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کی ضمانت ہے. میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کی ضمانت ہے. اور میرے پیغمبر فرماتے ہیں جب میرے صحابہ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا تُوعَدُ، جب صحابہ کی دنیا سے صحابہ اٹھ جائیں گے ایک بھی صحابی باقی نہیں رہے گا، میری امت پر وہ غم ٹوٹیں گے جس کا امت کو وعدہ دیا.
اس صحیح مسلم شریف کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آسمان ستارے آسمان کے لیے امن کی علامت ہے، پیغمبر صحابہ کے لیے امن کی علامت ہے، اور صحابہ کرام امت کے لیے امن کی علامت۔ امت کے لیے کیا ہے؟ جب صحابہ چلے گئے پھر فتنے آ گئے، رافضیت کا فتنہ بھی آیا، قدریہ کا فتنہ بھی آیا، معتزلہ کا فتنہ بھی آیا، جہمیہ کا فتنہ بھی آیا، خلق قرآن کا مسئلہ بھی آیا، اعمال انسان کا مسئلہ بھی آیا، پھر علم الکلام بھی آیا، اشریت بھی آئی، ماتریدیت بھی آئی، تصوف کا فتنہ بھی آیا، اور وحدت الوجود کا فتنہ بھی آیا، شہود کا بھی آیا، حلول کا بھی آیا، قبر پرستی کا بھی آیا، بدعات کا بھی آیا، خرافات کا بھی آیا۔ میں قسم اٹھا کے رب کعبہ کی کہتا ہوں، جب تک پیغمبر کے صحابہ موجود تھے امت کے اندر کوئی بدعت، کوئی شرک، کوئی خرافات نہیں آئی، کیونکہ پیغمبر کہہ گئے تھے میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کی علامت۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ تیسری بات حدیث کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث، اس کتاب میں حدیث ہے جامع ترمذی میں حسن درجے کی، آپ نے فرمایا جس بندے نے لا تمس النار مسلمن رعانی او رعا من رعانی، آپ نے فرمایا جس بندے نے حالت اسلام میں محمد کے چہرے کو دیکھا ہے، جہنم کی آگ اس آنکھوں کو چھو سکتی ہے۔ اور اس پہ باس نہیں ہے، آپ نے فرمایا جس نے مجھ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، صحابی بنا، اس کو جہنم کی آگ چھو سکتی ہے۔ اس پہ بس نہیں، آپ نے فرمایا جس بندے نے میرے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اس کو بھی جہنم کی آگ چھو سکتی ہے۔ صحابی نبی پاک کو دیکھے ایمان کی حالت میں تو صحابی بنتا ہے، یہ بھی جہنم سے پاک ہے، اور جو ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھے وہ بھی جہنم سے پاک ہے۔ وہ کیسی بات کرتے ہو؟ نبی پاک کے صحابہ پہ تان کرتے ہو، اور یہ تو وہ پاک باز ہستیاں ہیں جنہوں نے ان کو ایمان کی حالت سے دیکھا، اللہ نے ان کو بھی جہنم سے عذاب کر دیا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث۔ اگلی بات، اہل بیت، یہ میں نے صحابہ کا تذکرہ کیا، ان کے فضائل کا تذکرہ کیا، ان کے مقام کا تذکرہ کیا، ساری روایات پیش نہیں کر سکتا۔ میں نے آج ملا جلا ایک جامع مضمون بیان کرنا ہے جس میں سارے اکثر بڑے مسائل ایڈریس ہوئے۔ ایک اور روایت صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے میرے ذہن میں آ گئی، نبی پاک نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کیا فرمایا؟ لا تسبوا، میرے صحابہ کو برا بلا، میرے صحابہ پہ تنقید نہ کرو۔ فلو ان احدکم انفق مثل الاحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبہ۔ اللہ کی قسم، بعد میں آنے والے مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص ایک احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کے خرچ کیے ہوئے آدھا کلو جو کا بھی مقابلہ ایک مد جو پیغمبر کے صحابی اللہ کے راستے میں جو دے، گندم دے، آٹا دے، کتنا؟ آدھا کلو، اور تم پورا احد پہاڑ 7 کلومیٹر کا سونے کا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اللہ کی قسم احد پہاڑ سونے کا خرچ کر کے بھی نا صحابی کے اجر و ثواب کو تم پہنچ سکتے نہیں۔ صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ ارشاد فرماتی ہیں، حدیث صحیح مسلم میں 2404 نمبر، کتنے نمبر؟ 2404 نمبر، سیدہ عائشہ ارشاد فرماتی ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعلیہ لیکن مرحل من شعر اسود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح اپنے گھر مبارک سے نکلے، سیاہ رنگ کی اونی بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ فجاء الحسن، حسن ابن علی آئے، فادخلہ، ان کو اپنی چادر میں نبی پاک نے ان کو پناہ دی۔ فجاء الحسین فدخل معه، پھر حسین ابن علی آئے، نبی پاک کی چادر میں داخل ہو گئے۔ فجاءت فاطمہ، تو پھر نبی پاک کی لگتے جگر فاطمہ آئی، فدخلت معه، پیغمبر کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئی۔ ثم جاء علی بن ابی طالب، پھر علی بن ابی طالب آئے، ان کو بھی پیغمبر نے اپنی چادر میں داخل کیا۔ حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، فاطمہ بھی آ گئی، اور علی المرتضیٰ بھی آ گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی پاک نے ان کو چادر میں لے کے کہا اللہم ہاؤلائی
اہل بیتی، اور بلکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 جو نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں اتری تھی، سید عائشہ کہتی ہے نبی پاک نے ان چاروں کو چادر میں لے کے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے حسن و حسین، فاطمہ و علی، نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں اس آیت کا سیاق بھی سمجھانا ضروری ہے۔ اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں۔ کیا نام ہے اس آیت کا؟ آیت تطہیر۔ تطہیر کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ تطہیر کا کیا مطلب ہے؟ طہارت سے نکلا ہے۔ آیت تطہیر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں یا ایھا النبی۔ آیت نمبر 28 ہے۔ آیت نمبر کتنی ہے؟ 28۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے۔ کس کو کہیے؟ بیویوں کو کہیے۔ آیت نمبر 28 گزر گئی تذکرہ بیویوں کا۔ آیت نمبر 29 آئی تذکرہ بیویوں کا۔ آیت نمبر 30 آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو مخاطب کر کے کہا تذکرہ نبی پاک کی بیویوں کا۔ آیت نمبر 31 آئی تذکرہ بیویوں کا۔ آیت نمبر 32 آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ آیت نمبر 33 آئی، آیت نمبر جس میں یہ آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کی بیویوں ایسا کرو، آپ نے کام یہ کرنے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ کیا کرو؟ فاقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو، فآتینا الزکاۃ، زکات ادا کرو، فاطیعنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ بول کے رسول۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 28 29 30 31 32 33 آ گئے۔ اس کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز قائم کرو۔ اقیمنا جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، یہ بیویوں کے لیے کہا جاتا ہے، مردوں کے لیے۔ اے نبی کی بیویوں تم نماز قائم کرو، اے نبی کی بیویوں تم زکات ادا کرو، اے نبی کی بیویوں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت کریمہ میں اللہ نبی کی بیویوں کو کہتے ہیں اے اہل بیت، اے نبی کی گھر والی کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر کے ہمیشہ کے لیے تمہیں پاک فرما دے۔ یہ کس کے بارے میں کہا قرآن میں؟ نبی کی بیویوں امہات المومنین کے بارے میں۔ اب یہ آیت نمبر 33 ختم ہو گئی۔ 34 میں پھر اللہ نبی کی بیویوں کو کہتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ پہلے 6 آیات میں تذکرہ نبی کی بیویوں کا، 6 آیت میں آیت تطہیر، اور پھر آگے 7ویں آیت 34 اس میں پھر تذکرہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرْنَ، جنہوں عربی سمجھ آتی ہو انہوں دسنے آ جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے۔ وَاذْكُرْنَ، اے بیویوں تم یاد کرو اس کو، مَا یُتْلَىٰ فِی بُیُوتِکُنَّ، جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے اللہ کی کتاب میں سے اور حکمت میں سے۔ اللہ بڑا باریک بین ہے۔ یہ آیت کریمہ اتری، آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری نبی پاک کی، اور گل سمجھ لو کبھی کام آئے گی۔ یہ کس کے بارے میں اتاری؟ نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں۔ اب حسن و حسین، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، قرآن مجید کے سیاق میں اس آیت کا مصداق نہ تھے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جو میں نے حدیث پڑھی چادر والی، جب یہ آیت اتری اس آیت میں اہل بیت سے مراد نبی پاک کی بیویاں تھی۔ حسن و حسین، قرآن مجید میں حسن و حسین کو اہل بیت میں اس میں شامل ہے کیونکہ تذکرہ نبی پاک کی بیویوں کا چل رہا ہے، اس لیے نبی پاک نے چادر لے کر حسن کو، حسین کو، سیدہ فاطمہ کو، سیدنا علی کو اپنی چادر میں شامل ہو کے کر کے یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ لوگوں یاد رکھ لو آیت تطہیر قرآن میں جو نازل ہوئی سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 میں، وہ بے شک میری نبی میری بیویوں کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں ہے، لیکن یاد رکھ لو صرف وہی اہل بیت نہیں ہے بلکہ حسن، حسین، فاطمہ اور علی بھی اہل بیت۔
مسند احمد میں روایت آتی، کس میں آتی ہے؟ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ سیدہ ام سلمہ بیان کرتی. کون بیان کرتی ہے؟ سیدہ ام کہتی ہے جب یہ آیت اتری، آیت تطہیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو، حسین کو، سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اللہم، اے اللہ، دعا کی، اللہم، اے اللہ، ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَّهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. اے اللہ جیسے تو نے میری بیویوں کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں تطہیر کا خوشخبری سنائی ہے اور نجاست کو دور کر دیا ہے، یا اللہ حسن، حسین، فاطمہ، علی یہ بھی میرے اہل بیت ہے، اللہ ان سے بھی گندگی کو دور کر دے اور ان کو بھی یا اللہ پاک کر. سعد ابن ابی وقاص بیان کرتے، کون بیان کرتے ہیں؟ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61. کچھ چیزیں پھر پھٹافٹ یاد نہیں رہ گئی، بعد چھوٹی ہے ٹھیک ہے. بہرحال ایک بار سبق پڑھیا ہوئے نا، بعد دہرائن وچ بندے نوں سوکھا رہتا ہے. ایک بار پہلے سبق پڑھن ٹائم اس ٹائم توجہ نہ پڑھنا ضروری ہے، وہ بعد وچ بھاویں بھول جائے، لیکن جب دوبارہ دہراؤ گے نا، ایک بار استاد کو بندے پڑھے ہوئے تو پھر یاد آ جاتا ہے. جب کتاب ہی نہ کھولی ہوئے تو بندہ جتنی مرضی محنت کر لو سبق سمجھ آتا. ایک باری تسی یہ گلاں توجہ نہ سننی نہیں. سورہ آل عمران، سیدنا سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں ہے. سعد بن ابی وقاص وہ بندے ہیں، غزوہ احد کا واقعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 تیر مارے تھے اور نبی پاک نے اپنا ترکش جس میں تیر ہوتے ہیں نا، وہ بھی سعد بن ابی وقاص کو کہے ارم یا سعد فداک ابی و امی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر بھی سعد بن ابی وقاص کے سامنے پیش کر کے کہا ارم یا سعد فداک ابی و امی، اور سعد تیر مار، تجھ پہ میں محمد کی ماں قربان ہوں، محمد کا باپ قربان. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں کسی کے لیے اپنے باپ کو جبا نہیں کیا، کسی کے لیے اپنے باپ کو جبا نہیں کیا کہ میرے باپ قربان ہوں. کیے ہے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رشتے میں نبی پاک کے ماموں نے، وہ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول بیان کرتے لما نزلت هذه الآیت آل عمران کی آیت نمبر 61، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو دعوت دی اسلام کی، تو آگے سے اڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی فَقُلْ، آپ ان سے کہہ دو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. آ جاؤ، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ، ہم بھی اپنے مرد خود آتے ہیں، ایک میدان میں آ جاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور جھوٹے پر اس کے لیے لعنت کی بددعا کرتے ہیں اس کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت اتری نا، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں نبی پاک نے فدعا علیاً و فاطمہ و حسن و حسین. جب یہ آیت اتری اور آیت مباہلہ، مقابلہ کے لیے، مباہلہ کے لیے میدان میں عیسائیوں کے سامنے جانا پڑ سکتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو، سیدنا علی کو، سیدنا حسن کو، حسین کو، چاروں کو بلا کے نبی پاک نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. دعا کی اے اللہ ان کو بھی اس حکم میں شامل کر دے کہ اگر مبالغہ کے لیے نکلنا پڑے تو میں حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو، علی کو، ان کو بھی ساتھ لے کے اپنی بیویوں کے لیے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ چاروں شخصیات کی، حسن و حسین کی، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی کی فضیلت ہے. مارکیٹ میں ایک چیز آئی ہے، کراچی سٹاک مارکیٹ میں، جیلم کے راستے سے. کس راستے سے؟ جیلم میں. ویسے جیلم کے اندر کوئی ایئرپورٹ نہیں بنا ہوا، لیکن کراچی سے جیلم کیسے چلا جاتا ہے جھوٹ مجھے پتہ نہیں. انہوں نے کہا یہ بڑا کہتے ہو کہ امہات المومنین بھی اہل بیت میں شامل ہے. ہم نے کہا بالکل شامل ہے، قرآن کی نص ہے. جو ایسا نہیں مانتا وہ قرآن کی 7 آیتوں کا منکر ہے. کتنی؟ اور ایک سورہ ہود کی آیت اور ہے رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، 8 آیتوں کا منکر ہے.
تو وہ بات آئی اور وہ ایک بندہ ہے آصف رضا علوی کا نام لے دیتا تو سیدنا ابو بکر کو کافر کہہ کے یہاں سے گیا اسلام آباد سے آج تک واپس نہیں آیا. اس نے کہا اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں تو نبی پاک جب موبائل واسطے گئے سی تو صرف سیدہ فاطمہ، حسن حسین اور علی کو کیوں لے کے گئے، باقی 3 بیٹیوں کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ یہ آصف رضا علوی نے یہ اعتراض پیش کیا. اگر نبی پاک کی 4 بیٹیاں تھیں تو مبالغے کے لیے ایک کو کیوں لے کے گئے، باقی 3 کو کہاں چھوڑ کے گئے؟ ایک اعتراض. دوسرا اعتراض جیل سے آیا، کراچی کے رستے سے، سٹاک مارکیٹ سے، جھوٹ کی سٹاک مارکیٹ سے. اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مبالغے کے لیے گئے تو نبی پاک اپنی بیویوں کو لے کے نہیں گئے. دو گنا سمجھ آ گئی ہیں. ایک بندے نے کہا کہ نبی پاک مبالغے میں اگر 4 بیٹیاں تھیں تو ایک کو لے کے کیوں گئے، باقی 3 کو لے کے کیوں نہیں گئے. دوسرے بندے نے اعتراض کیا کہ نبی پاک اپنی بیویوں کو مبالغے میں لے کے نہیں گئے. اس کا مطلب ہے نبی پاک کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے، ورنہ ان کو بھی لے کے جاتے. پہلے اعتراض کا جواب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مباہلہ کا یہ موقع آپ کی زندگی کے آخری ایام میں آیا. کب آیا؟ آخری سال کا، آخری 1-2 سال کا واقعہ ہے. سیدہ رقیہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جن کی وجہ سے سیدنا عثمان غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے. سیدہ رقیہ نبی پاک کی ایک بیٹی، غزوہ بدر کے موقع پر 2 ہجری میں دنیا سے جا چکی، باقی رہ گئی ہیں 3. جھگڑا تو ان کا 2 کے ساتھ ہی ہے نا. تو 2 ہجری میں سیدہ رقیہ فوت ہو گئی تو مبالغے کے وقت ان کو لے کے جا سکتے، وہ دنیا سے چلی گئی. پھر سیدنا عثمان کا نکاح سیدہ ام کلثوم سے ہوا اور کچھ عرصہ کے بعد وہ بھی فوت ہو گئی. مبالغہ کی آیت کے وقت وہ بھی موجود ہے. سیدہ زینب جن کا نکاح ابو العاص سے ہوا تھا، ابو العاص ابن ربیع سے ہوا تھا، وہ بھی نبی پاک کی زندگی میں فوت ہو گئی. صحیح بخاری کتاب الجنائز میں حدیث ہے، ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہم نبی پاک کی بیٹی سیدہ زینب کو غسل دے رہی تھی، نبی پاک پردے کے پیچھے سے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے اتنی دفعہ دھو، بیری کا پانی شامل کرو، بیری کے پتے شامل کرو، اور پھر جب دھو لو غسل دے دو. 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ. ام عطیہ کہتی ہیں اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اوپر والی اتار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف پردے میں سے پھینکی اور کہا کہ یہ میری بیٹی کو نیچے پہنا دو، اس کو کفن دو. ظالم اعتراض کرتے ہو نبی پاک 4 بیٹیاں تھیں، ایک کو مبالغے کے کیوں لے کے گئے؟ وہ 3 بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہو گئی تھی. رقیہ 2 ہجری میں فوت ہو گئی تھی، ام کلثوم اس کے بعد فوت ہو گئی. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدہ زینب کے تو جب غسل دیا جا رہا تھا پردے کے پیچھے سے پیغمبر کریم سیدہ ام عطیہ کو بتا رہے تھے کہ غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے دینا ہے، اور اپنی چادر کو تو کفن کے دی. اب جو دنیا سے ہی جا چکی ہیں، آپ آج مسلمانوں سے پوچھتے ہو کہ مسلمانوں نبی پاک آپ اپنی 3 بیٹیاں باقی کو کیوں نہیں لیتے؟ اور بات سمجھ آ گئی، وہ دنیا میں موجود ہے. اب جن سے جو اعتراض آیا کہ نبی پاک اپنی بیویوں کو لے کے مبالغے پہ، اس کا جواب بہت آسان ہے. آپ کو لذت نہ آئی تو پیسے واپس ہیں. اور نبی پاک مبالغے پہ گئے یہ ہی نہیں ہے، اور نبی پاک مبالغے پہ گئے اونچی گال نہ دسو تو شک پہ رہے ہیں. نبی پاک مبالغہ کرنے کے لیے گئے نہیں، کیونکہ آیت اتری، نبی پاک نے چیلنج دیا اور عیسائیوں کو نبی پاک کے مقابلے میں میدان میں آنے کی ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں نبی پاک اپنی بیویوں کو لے کے نہیں گئے، اور اللہ کی قسم نبی پاک تو حسن حسین فاطمہ اور علی کو بھی نہیں لے کے گئے. مبالغہ ہوا ہی نہیں، گھر سے نکلے ہی نہیں. اگر گھر سے نبی نکلتے، مبالغے کے لیے جاتے، حسن حسین فاطمہ اور علی ہمارے سر کے تاج، ہمارے ایمان کا حصہ وہ ہوتے، اور عائشہ حفصہ نہ ہوتی. پھر تو آپ ہم سے پوچھتے کہ حسن حسین فاطمہ علی جا رہے ہیں اور عائشہ اور حفصہ، نہ نبی پاک ان 4 کو لے کر گئے اور نہ عائشہ اور، کیونکہ مبالغہ ہوا ہی نہیں. بات سمجھ آ گئی. اگلی بات حدیث غدیر خم، صحیح مسلم کے اندر حدیث غدیر جشن غدیر خم سنے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے، مکہ اور مدینہ کے پاس زید بن ارقم بیان کرتے ہیں خاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماء یدعا غدیر یدعا خمن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی ایک جگہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے
صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہاں پر نبی، یہ 2408 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں، میرے خیال سے 2408 نمبر صحیح مسلم میں حدیث. آپ غدیر قوم پہ آپ نے خطبہ دیا، کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، ایدے پیش گئے، انما انا بشر، میں اللہ کا بندہ ہوں، بشر. یوشک ان یاتینی رسول ربی، قریب ہے، یہ میں بھی ہے، یوشک ان یاتینی رسول ربی فوجی. آپ نے فرمایا لوگوں قریب ہے کہ اللہ کا بلاوا میرے پاس آئے، پر میں اللہ کے بلاوے پر اللہ کے پاس جلدی میں تشریف لوں. فَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تم میں دو عظیم المرتبت اور بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں حدیث ثقلین. اس کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث ثقلین. ضرورت نہیں ہے تمہارا، اس کو کہتے ہیں حدیث. میں سب سے پہلے بیان کر دیا کہ کو گرمی تو گھبرانا نہیں، آ کہ بھائی مولوی صاحب آپ ہی گھبرا نہیں، کوئی نہیں گھبرا. حدیث ثقلین اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث ثقلین. آپ نے فرمایا اللہ کا رسول آئے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر آئے اور مجھے اللہ کا پیغام سنائے، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اس سے پہلے میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی؟ دو بھاری چیزیں. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ. آپ نے فرمایا پہلی چیز بھاری چیزوں میں سے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. آپ نے فرمایا فیہ الہدی، ساری ہدایت اللہ کی کتاب میں ہے، والنور، اور روشنی اللہ کی کتاب میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب قرآن مجید پہ ابھارتے رہے، ابھارتے رہے، ابھارتے رہے. پھر آپ نے فرمایا اور دوسری چیز آپ نے فرمایا وَعِتْرَتِي اہل بیتی، دوسری بھاری اور عظیم چیز جس کا تم نے خیال رکھنا ہے وہ میں اپنے اہل بیت، اپنے گھر والے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا دوسری بھاری چیز اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ بات نبی پاک نے 3 دفعہ کی. پھر آپ ممبر سے اتر آئے. زید بن ارقم سے تابعی ان کے شاگرد سوال کرتے ہیں، یہاں مسئلہ حل ہو گیا جی. انہوں نے کہا من اہل بیتہ الیس نساؤہ من اہل بیتہ. زید بن ارقم جو اس حدیث غدیر خم کے راوی ہیں، حدیث ثقلین کے راوی ہیں، وہ تابعی سوال کرتے ہیں زید بن ارقم سے، آپ نے ہمیں حدیث سنائی ہے نبی پاک کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، صحیح مسلم، کیا نبی پاک کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ زید بن ارقم فرماتا ہے نعم نساؤہ من اہل بیتہ. ہاں یہ بات تو پکی ہے کہ نبی پاک کی بیویاں اہل بیت ہیں، ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ. نبی پاک کی بیویاں ہی صرف اہل بیت نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام افراد اہل بیت ہیں جن پر نبی پاک کے بعد زکوٰۃ اور صدقہ کھانا حرام کر دیا ہے، وہ سارے اہل بیت ہیں. تابعی کہتے ہیں من حرم الصدقۃ بعدہ، نبی پاک کے بعد یہ صدقہ زکوٰۃ کس کس پہ حرام ہوا ہے؟ یہ جو اہل بیت کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں نا، اس میں جو آپ نے اس میں ایک لفظ بھی سنا ہو نا، تو جب میں مار جاؤں نا میری قبر پہ آ کے لات مار دینا اگر میں جھوٹ بولوں. اہل بیت کے نام کے اوپر لوگوں کو ایموشنل کرنا، اہل بیت کے نام کے اوپر اپنے مذہب کی ترویج کرنا اور اہل بیت کا تعارف لوگوں کو نہ کروانا. صحابی سے تابعی کہتا ہے صدقہ کس پہ حرام ہے، اور نبی پاک کے اہل بیت آپ کی بیویوں کے علاوہ اور کون ہے؟ اب میں گننے لگا ہوں. زید بن ارقم کہتا ہے ہم آل علی، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری اولاد اہل بیت میں شامل ہے. اس کی تفسیر یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک وہ اولاد ہے
جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بدن سے پیدا ہوئی، وہ ہیں سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، ان 4 کا ہمیں معلوم۔ ایک یہ اہل بیت ہو گئے، لیکن سیدنا علی کی اولاد تو اس کے علاوہ ان کے 10 15 17 تک کے لفظ آتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں اور بھی موجود ہیں جو دوسری بیویوں سے ہیں۔ جو اہل بیت کا نام لیتے ہیں وہ صرف ان میں سے 2 کو اہل بیت میں شامل ہے، سیدنا حسن کو، سیدنا، اور تھلے آ کے پہلے امام سیدنا علی، دوسرے حسن، تیسرے حسین، چوتھے علی زین العابدین، چوتھے پہ آ کے سیدنا حسن کا بھی پتہ کٹ جاتا ہے۔ سیدنا حسن کا بھی پتہ، بھائی 12 امام کہہ لینا، آپ کو سیدنا حسن کا کوئی تذکرہ نظر آیا تو آپ یہاں پوچھیں۔ اب ہم کن کو اہل بیت مانتے ہیں؟ جناب علی کی ساری اولاد، چاہے وہ سیدہ فاطمہ کی نسل سے ہو، چاہے سیدنا علی کی کسی اور بیوی سے ہو، وہ سارے کے سارے آج تک اور قیامت تک وہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اہل بیت میں چوکھا کون منتا ہے؟ میں مننا یا وہ منتے ہیں؟ ایمان نال دسو، وہ اہل بیت نو کٹان والے نے، میں اہل بیت نو میں کہنا آج تک سیدنا علی کی نسل میں سے کوئی ایک بچہ، وہ بچہ بھی اہل بیت ہے کہ وہ ایمان کرنا ہے۔ دوسری بات فرمایا وآل عقیل، وآل سیدنا علی کے دوسرے بھائی اور بڑے بھائی عقیل جو بعد میں مسلمان ہوئے، فرمایا جناب عقیل اور ان کی ساری اولاد قیامت تک اہل وآل جعفر، سیدنا علی کے دوسرے بھائی جو جنگ موطا میں شہید ہوئے تھے، جعفر طیار مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے، فرمایا جناب جعفر کی ساری اولاد اہل بیت میں۔ آگے چوتھا سلسلہ فرمایا وآل عباس، جناب عباس نبی پاک کے چچا، حضرت علی کے بھی چچا، فرمایا جناب عباس کی ساری اولاد اہل بیت میں۔ بیویوں کے علاوہ اہل بیت کے 4 سلسلے ہیں، جناب علی کی اولاد، جناب عقیل کی اولاد، جناب جعفر کی اولاد اور جناب عباس کی اولاد۔ ابھی کہتا ہے اکلو ہاؤلائے ہونے میں صدق، وہ ان سب پر صدقہ حرام ہے۔ زید بن ارقم فرماتا ہے نام ان سب پہ صدقہ حرام ہے، اور یہ سارے نبی پاک کے اہل بات سمجھ آ گئی؟ حدیث غدیر خم سمجھ آ گئی؟ حدیث غدیر خم جو نبی پاک نے خطبہ دیا، اور اس میں ایک صحیح مسلم میں تو نہیں ہے، ایک اور جگہ پہ روایت آتی، نبی پاک نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا، فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اور لوگوں جس شخص کا میں پیارا ہوں، جس کا میں محبوب ہوں، اس کا علی بھی محبوب ہے۔ اس مولا کا معنی مولا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا۔ مولا کا معنی پیارا، لاڈلا، محبوب، دوست، دلی دوست، جگری دوست۔ آپ نے فرمایا جو مجھ کو محبوب رکھتا ہے نا، وہ میرے علی کو بھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے انہ لعبد النبی الامی الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ سیدنا علی کہتے ہیں نبی پاک کا میرے ساتھ عہد تھا کہ علی تجھ سے محبت کرے گا تو مومن کرے گا، تجھ سے اگر بغض رکھے گا تو منافق رکھے گا۔ اللہ کی قسم اس روئے زمین پر ایک مسلمان ایسا نہیں جو کلمہ پڑھتا ہو اور قرآن و سنت کو مانتا ہو اور اپنا تعلق صحیح منہج قرآن و حدیث سے رکھتا ہو، وہ سیدنا علی سے بغض رکھے۔ اس طرح کی ایک مثال دنیا میں موجود ہے۔ تیسری بات، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی پاک نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ سے کو ناراض کیا اس نے مجھ کو۔ اب میں نے آخر میں تذکرہ کرنا ہے سیدنا حسن و حسین کا، تقریباً 8 سے 10 منٹ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمار ریحان عطایا من الدنیا، حسن و حسین میرے دنیا میں 2 پھول۔ حسن و حسین کیا میرے دنیا میں 2، میرے دنیا میں 2۔ نبی پاک نے فرمایا میری خوشبو، میری چاہت، میری محبت، میرا پیار اور میری خوشی حسن و حسین میں ہے۔ حسن و حسین ایسے ہی ہے جیسے میرے کھلتے ہوئے مسکراتے ہوئے 2 پھول ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، راوی عبداللہ بن عمر۔ دوسری حدیث جامع ترمذی میں نبی پاک نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کا اللہ نے کسی کو سردار بنایا ہے تو نبی پاک نے فرمایا میرے بیٹے حسن و حسین۔
وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا. آپ نے فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین، لیکن ان کے بابا علی ان سے بہت افضل، حسن و حسین سے علی. تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن و حسین کے بارے میں فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. نبی کہتے ہیں اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے. ایک روایت مسند احمد وغیرہ میں آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحبب من احبہما، اللہ میں ان سے پیار کرتا تو بھی ان سے پیار کر، اور ہر اس بندے سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے. معاویہ بن ابی سفیان بیان کرتے ہیں. کون بیان کرتے ہیں؟ ایک گل سننا ہے. معاویہ بن ابی رضی اللہ تعالی، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان بیان کرتے ہیں، حدیث مسند احمد میں، سند اس کی صحیح ہے. حسن ابن علی کو، سیدنا حسن نبی پاک کے بڑے نواسے کو دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں اللہ کی قسم رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبص لسانہ و شفتیہ. معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں جن کو اہل بیت کا دشمن گردانتے ہو، وہ جناب حسن ابن علی کو دیکھ کے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھا ہے کہ سیدنا حسین کی زبان اور آپ کے ہونٹ مبارک کا بوسہ لے. آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ لا تمس النار لسانا وشفتان مسہما رسول اللہ. معاویہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ پیغمبر حسن کی زبان اور ہونٹوں کا بوسہ لے رہے تھے. معاویہ کا عقیدہ ہے اس زبان اور ہونٹوں اور اس جسم کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس کو محمد کے لب لگے. یہ معاویہ رضی اللہ سیدنا حسن کو کیا کہہ رہے؟ اللہ کی قسم اس کو آگ چھو سکتی، کیونکہ ان کو پیغمبر کے ابو ہریرہ کی محبت دیکھیں مسند احمد وغیرہ بھی ہے. سیدنا حسن کے پاس آئے، آرنی من کا حیثو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرو، کہتے ہیں اے نواسہ رسول سید سردار ایک کام کریں، مجھے اپنے جسم کا وہ حصہ دکھائیں کپڑا ہٹا کے جہاں آپ کو پیغمبر کریم بوسہ دیا کرتے. سیدنا حسن نے اپنا اس طرح کپڑا اٹھایا اور اپنے پیٹ مبارک کو ننگا کیا. ابو ہریرہ صحابی رسول ایسے جھپٹ کے آگے پڑے اور جا کے نبی پاک کے نواسے کے پیٹ اور ناف کا بوسہ لیا اور کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر حسن رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت بھی مسند احمد میں ہے. سیدنا شداد اس کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی ایک نماز پڑھانے کے لیے آئے، حسن و حسین کو ساتھ لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، حسن و حسین میں سے کوئی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پہ چڑھ گئے. نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیا، نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیا. اتنا لمبا سجدہ، اتنا طویل سجدہ. ایک صحابی کہتے ہیں وہی سردار کہتے ہیں میں نے اٹھ کے دیکھا کہ ابھی تک، کہتے ہیں میں نے دیکھا ابھی تک لوگ سجدے میں پڑے. کہتے ہیں میں نے گھبرا گیا کیا. نبی پاک سجدے سے اٹھے، نماز مکمل ہوئی. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، ہمیں لگا یا تو وحی آ رہی ہے یا آپ کی روح پرواز کر گئی، ہم ڈر گئے. ہوا کیا ہے؟ کبھی اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا ان نبنی ارتحلنی، اور ہوا کچھ بھی نہیں تھا. میرے دو بیٹوں حسن و حسین میں سے ایک سجدے کی حالت میں میری پشت پہ چڑھ گیا تھا اور وہ کھیل رہا تھا. میں نے پسند نہیں کیا کہ جب تک اس کا شوق پورا نہیں ہو جاتا محمد اپنے چہرے کو سجدے سے نہیں اٹھتا. یہ حسن و حسین وہ ہے جب نبی پاک کی پشت پہ چڑھ جائے نا، نبی پاک اپنا سجدہ لمبا کرتا. جب تک یہ نہیں اترے گا پیغمبر ان کو اتارے گے. کہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے حسن و حسین ساتھ آگے. یہ وہ روایت ہے، اس کو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں. کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ان کو نیچے رکھ دیتے، جب پھر اٹھتے حسن و حسین کو اٹھا لیتے. نماز مکمل ہوئی، حسن و حسین نبی پاک کی آگے ران مبارک میں بیٹھ گئے. میں نے آگے ہو کے کہا یا رسول اللہ ان کو چھوڑا ہوں گھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو کہا جاؤ بیٹا اپنی امی کے پاس چلے جاؤ.
ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں یہ معجزہ کرامت ہے حسن حسین کی، حدیث مسند احمد کے سند صحیح کے ساتھ موجود ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حسن حسین کو ان کی ماں فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے پاس چھوڑنے کے لیے گیا، رات کا وقت تھا، جب تک میں ان کو لے کے چلا تو آسمان سے ایک روشنی ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، جیسے کوئی ستارہ لالٹین اور کوئی چراغ نہیں روشن ہو جاتا، کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک روشنی رہی، جب تک وہ گھر میں داخل نہیں ہوگے وہ آسمان پہ روشنی چمکتی رہی اور لائٹ کرتی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اب شہادت حسین کی بھی بات کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہوں، وَفِي يَدِهِ قَارُورَةٌ، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشے کی بوتل ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ شیشے کی بوتل میں خون ہے، هَذِهِ فِيهَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں خواب میں نبی پاک کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں شیشے کی بوتل تھی، شیشے کی بوتل میں خون تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فِيهَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ، اس بوتل کے اندر مجھے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون پیش۔ کہ عبداللہ بن عباس کو خواب آیا صحیح سمجھ، اور صحابی کا خواب نبی کے بارے میں آیا تو سچا ہے، انہیں صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، اس خواب کے بعد میں وہ دن گنتا رہا جو خواب کے اندر ان کی شہادت کے دن بتائے گئے تھے، یہاں تک کہ اسی دن حسین شہید ہوئے جو میں نے خواب کے اندر دیکھا۔ ایک خواب سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں، مسند احمد کے اندر ہے، اور یہ والی جو خواب ہے یہ نبی پاک کی اپنی خواب ہے، آپ کو زندگی میں سینہ حسین کی شہادت کے بارے میں بتا دیا۔ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نیند سے بیدار ہوئے، وفی یدیہ تربۃ حمراء، آپ کے ہاتھ مبارک میں سرخ مٹی تھی۔ کیا تھی؟ سرخ مٹی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے ہاتھ میں سرخ مٹی کیا ہے؟ کہا میرے پاس ابھی جبریل آیا ہے، اس نے آ کے مجھے کہا ہے قتل ھذا، آپ کا یہ نواسہ شہید کیا جائے گا، بے ارض عراق، عراق کی سرزمین میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے وہ زمین دکھا جہاں میرے بیٹے کو تڑپا کے شہید کیا جائے گا۔ اس نے مجھے زمین تو نہیں دکھائی، مجھے جبریل نے عراق کی سرزمین کی وہ مٹی لا کے دی ہے، یہ سرخ مٹی، کہا کہ یہ وہ مٹی ہے جہاں پر آپ کے بیٹے حسین کو ان کے ساتھیوں کو شہید کیا جائے گا۔ یہ مسند احمد کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی ہے۔ مسلمان مانتے ہیں سیدنا حسین کی شہادت پر حق ہے، نبی پاک کی زبان سے شہادت ہے، مظلومانہ شہادت ہے، ہم ان سے والہانہ محبت کرتے ہیں، نماز میں ان پہ درود پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو نبی پاک کے اہل بیت میں سے کسی ایک کے بارے میں ایک بال برابر اپنے دل میں بغض رکھے، اللہ کی قسم نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی زکات قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کا کلمہ قبول ہے، نہ اس کی کوئی زبان قبول ہے۔ تو یہ روایت سنن نسائی میں نبی پاک نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا ہم اہل بیت سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل۔ عراق کے کچھ لوگ قاتلین حسین کون ہیں؟ بھئی عراق کے لوگ تھے، کوفہ کے لوگ تھے۔ سیدہ ام سلمہ جس نے وہ سرخ مٹی والی روایت بیان کی، وہی ام سلمہ حسین کی نانی ام سلمہ، حسین کی نانی ام سلمہ نبی پاک کی زوجہ ہے۔ نانی اپنے نواسے کے بارے میں کہتی ہے لما جاءہا نعی الحسین، مسند احمد میں حدیث ہے، سیدہ ام سلمہ کے پاس خبر آئی کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا۔ ام سلمہ نے پتہ کیا کہا؟ لعنت اہل العراق، ماں ام سلمہ نے عراقیوں پہ لعنت کی، فرمایا ان پہ اللہ لعنت کرے، دعوہ، انہوں نے نواسہ رسول کو بلایا، فغروہ، نواسہ رسول کو دھوکہ دیا، فذلوہ، ان کو ذلیل و رسوا کیا، فقاتلوہ قاتلہم اللہ، لعنہم اللہ، اللہ عراقیوں پہ لعنت کرے۔ حسین کو خود بلایا،
خود دھوکہ دیا اور بلا کے سیدنا حسین کو قتل کر دیا۔ یہ بچہ 1400 سال سے عراقیوں کے اوپر کٹا ہوا ہے اور کٹوانے والی حسین کی نانی ام سلمہ۔ اس نے دیا قاتلین حسین کون تھے؟ ام سلمہ نے کن پر لعنت کی؟ ایک اور روایت لے لو، اس پہ کے بعد بیان ختم کرتے ہیں۔ حج کا موقع تھا، بخاری شریف میں حدیث ہے، لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے، انہوں نے کہا یہاں پر بڑے عالم کون ہیں؟ کہا عبداللہ بن عمر ہے۔ وہاں پر گیا، ایک شخص نے جا کے کہا میں عراق سے ہیں، سوال ہے میرا، کیا سوال ہے؟ کہا کہ اگر کوئی شخص حرم میں مکھی مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہؤلاء اہل العراق یسألونی عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ۔ یہ عراق کا رہنے والا مجھ سے حرم میں مکھی مارنے کا گناہ اور کفارہ پوچھتا ہے، جبکہ ان ظالموں نے اپنی عراق کی سرزمین پر نواسہ رسول فاطمہ کے دست جگر علی کے دلارے کو شہید کر دیا۔ ان کو کوئی ترس نہیں آیا آج ان کو مچھی کے کفارے کے پوچھنے کے بارے میں کہ مکھی مار دو کفارہ کیا ہے، جبکہ یہ پوچھ رہا ہے مکھی کے کفارے کا، جبکہ انہوں نے قاتلوا، انہوں نے قتل کر دیا ابن بنت رسول اللہ، رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کو، آپ کے نواسے کو شہید کر دیا۔ 2 FIR، کتنی؟ تیسری FIR زین العابدین کی، اس کی الاحتجاج للطبرسی، الاحتجاج بھائی لوگوں کی کتاب، مشہور کتاب، بڑی معتبر کتاب، جس طرح ہمارے لیے بخاری مسلم ہے ایسی کتاب ہے۔ الاحتجاج للطبرسی کے اندر بھائی لوگ لکھتے ہیں زین العابدین کوفہ کی گلیوں میں سے گزرے لوگ ماتم کر رہے ہیں، ہؤلاء یبغون علینا فمن قتلنا غیرہم، آج یہ ہمارا بین اور ہم پہ رو رہے ہیں۔ زین العابدین کہتے ہیں پھر اگر یہ رو رہے ہیں تو ہمیں بتایا جائے ہمارا قاتل کون ہے، ان کے سوا ہمارا قاتل ہے۔ 4 FIR سیدہ زینب بنت حسین کی ہے، زینب بنت علی کی، سیدنا حسین کی بہن کی 4 FIR ہے، وہ بھی احتجاج وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہیں حسین کو بلا کے خود ہی شہید کر کے آج ماتم کر رہے ہیں، تو ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ قیامت تک ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رہے، ایسا ہی حال رہے۔ بس یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ محبت کریں نبی پاک کے اہل بیت سے۔ کس سے محبت کریں؟ محبت کریں نبی پاک کے اصحاب سے۔ کس سے محبت کریں؟ اللہ کی قسم دونوں آپس میں بالکل محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، اپنی جان اللہ کے راستے میں دینے والے تھے۔ اللہ نے ان کو فضیلتیں عطا کی، مرتبے عطا کیے۔ اتنے تھوڑے سے وقت میں سارے موضوعات کا احاطہ تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے کچھ صحابہ کا تذکرہ کیا، کچھ اہل بیت کا تذکرہ کیا، کچھ سیدنا حسن کی، سیدنا حسین کی شہادت کا تذکرہ کیا۔ جو میں نے بیان کیا ہے حوالے کے ساتھ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ اگر آپ کو سمجھ آئے تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تقریباً 9 بجے اذان ہونی ہے، کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔